المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ اہل توحید اور اہل ایمان کی جزا کے تعلق سے گفتگو ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس دنیا میں اور آخرت میں ان کے ساتھ بہت سے شاندار وعدے فرمائے ہیں، جس میں سے کامیابی و کامرانی، ہدایت، فتح و غلبہ، تمکین فی الارض، اقتدار و خلافت اور ان کی جانب سے دفاع، امن مہیا کرنا، نجات عطا فرمانا، برکتوں کا حصول، کفار ان پر مسلط نہیں ہو سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں معیت حاصل رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے وعدے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل توحید سے کیے ہیں، احادیث پاک میں، قرآن پاک کی آیات میں۔ اور جہاں تک آخرت کے وعدوں کا تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیشہ کی نعمتیں رکھی ہیں، جو عظیم سلطنت رکھی ہے، جو ہماری خوشیوں کے لیے، ہماری لذتوں کے لیے، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل نے جس کا تصور نہیں کیا، کسی کان نے جسے سنا نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اللہ نے جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کے عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا اپنے وعدے میں کوئی نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ وعدے حاصل نہیں ہوتے تو ہمیں اپنا مراجعہ، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر، اپنی نیتوں پر صدق دل سے نظر ثانی کرنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، ہم کیا کمی کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس کو کمی کو دور کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سچے وعدوں کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے اور اہل توحید سے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ زندگی سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص بھی عمل صالح کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو نیک عمل کرے گا صدق دل سے، صحیح نیت کے ساتھ میں، اللہ کی رضا کی خاطر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جو مرد یا جو عورت ایسا عمل کرے اور صاحب ایمان بھی ہو، وہ مؤمن، صاحب ایمان بھی ہو، کیونکہ اگر صاحب ایمان نہیں تو کوئی عمل اللہ کے حق قبول نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اسے ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ تو یہ وعدہ دونوں جہان کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی وہ عمل کیا کرتے تھے اس کا بہتر سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب ایمان اور اصحاب توحید سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ تو دیکھیے اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دنیا کی زندگی کی طرح نہیں کہ چلو 70 سال تک جی گئے، 80 90 100 سال تک 150 سال تک جی گئے، لیکن ایک دن موت آنی ہے، ایک دن اس دنیا کی عیش اور دنیا کی نعمتوں کو چھوڑنا ہے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو جنت ملے گی، جو جنت کی نعمتیں ملیں گی، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گی، وہ دائمی ہوں گی، ان کا کبھی انقطاع نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کی رضا یہ بہت عظیم الشان چیز ہے جو کسی بندے کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے والی ہے جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب ایمان سے اس بات کا بھی وعدہ کیا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ایک صاحب ایمان کے لیے وہ بڑی عظیم الشان چیز ہوگی کہ جس کا مقابل اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے اور اپنے رب کے محو دیدار ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی دیدار میں لگے ہوں گے، تو وہ سرسبز و شاداب ہوں گے۔ وہ لذت، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے جو چیز حاصل ہوگی اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ اس کے بیان سے ہماری زبانیں قاصر ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا قرب عطا فرمائے گا، اپنے سے قریب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس قدرت والے بادشاہ کے پاس میں انہیں سچی جگہ ملے گی، وہ تقرب انہیں حاصل ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے، جنتوں کا وعدہ ہے، نہروں کا وعدہ ہے، اور اپنے سے قرب کا وعدہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ اپنے رب کی آواز سنیں گے۔ اللہ نے فرمایا انا اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے رب کی طرف سے ان سے کہا جائے گا سلام ہو، سلام۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ کے بندوں کو نصیب ہونے والی ہے۔ ایسے ہی جہنم سے انہیں آزاد کر دیا جائے گا، آگ کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جسے جہنم کے اوپر سے گزرنا نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حتمی اور یقینی فیصلہ کر دیا ہے۔ جہنم کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا، اور اس پل صراط پر سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا، اور کچھ لوگ اس میں گر جائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو توحید والے ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات سے ہمکنار کرے گا، انہیں اس جہنم سے بچا لے گا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ڈال دے گا، اس میں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور اس سے کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ تو ظالم اس میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے وعدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا میں اور آخرت میں بہت سارے لوگوں کو اگر یہ وعدے حاصل نہیں ہو رہے ہیں، یا دنیا کے وعدے انہیں نہیں مل رہے ہیں اور آخرت کے وعدے کا تو ابھی پتہ نہیں، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایمان میں کمزوری ہے، ان کے اعمال میں کمزوری ہے، ان کے جو شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، جو شرطیں ہیں ایمان کی، وہ اسے تکمیل نہیں کر رہے ہیں، اسے پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں مراجعہ کرنا چاہیے، اپنے اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے، اور از سر نو اپنی زندگی کو شروع کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائے۔ دیکھیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا عطا فرمایا؟ آخرت سے پہلے اسی دنیا میں سرفرازی اور بلندی سے ہمکنار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے کہ اگر ہم بھی انہی کی طرح ایمان لاتے ہیں تو ہمیں بھی انہی کی طرح جزا ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد اہتدوا، اگر باقی لوگ بھی اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تو وہ ہدایت کی راہ پہ ہوتے ہیں۔ تو ہدایت کی راہ والوں کے لیے ہی یہ سارے وعدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح ایمان والا، صحیح توحید والا جن بنائے، اور ہم کو یہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ بار بار اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اور جب غلطی ہو جائے تو دوبارہ راہ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔